بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی نے بی بی فاطمہ کا رشتہ کس طرح آ کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا اور یہ شادی کتنی خوبصورت اور پیارے طریقے سے ہوئی۔ حضرت بی بی فاطمہ جیسے ہی بڑی ہوئی تو آس پاس صحابیوں کے رشتے بی بی فاطمہ کے لیے آنے لگ گئے، تو پیارے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی کا فیصلہ اللہ پاک پر چھوڑا ہوا ہے۔ میری بیٹی کا رشتہ اللہ ہی کریں گے، جو اللہ کو منظور ہوگا وہی مجھے منظور ہے، تو آپ انکار کر دیتے۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور ایک دوسرے سے بات کرنے لگے۔ وہ آپس میں بی بی فاطمہ کے رشتے کے لیے بات کرنے لگے کہ سبھی صحابیوں نے بی بی فاطمہ کے رشتے کے لیے پیغام بھیجا ہے، لیکن حضرت علی نے کوئی بات نہیں کی۔ حضرت عمر فرمانے لگے کہ میرا خیال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی غربت کی وجہ سے کوئی بات نہیں کر رہے۔ اگر ان کے دل میں یہ بات ہے، اسی وجہ سے انہوں نے رشتہ نہیں مانگا، تو ہم حضرت علی کی مدد ضرور کریں گے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ ہم حضرت علی سے بات کرتے ہیں، اگر وہ غربت کی وجہ سے انکار کریں گے تو ہم حضرت علی کی مدد کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ بات کر کے مسجد نبوی سے اٹھے اور حضرت علی کی تلاش میں نکل پڑے۔ وہ صحابی حضرت علی کے پاس آئے اور فرمانے لگے، اے علی، پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے لیے قریش کے جوانوں کے رشتے آئے ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر انکار کر دیتے ہیں کہ میں نے یہ فیصلہ اللہ کے اوپر چھوڑا ہوا ہے اور آپ نے ابھی تک کوئی پیغام نہیں بھیجا۔ آپ میں تو سب سے اچھی عادتیں ہیں اور آپ تو پیارے نبی سرکار دو عالم کے رشتے دار بھی ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر فرمانے لگے کہ ہمیں لگتا ہے کہ پیارے نبی رسول اللہ سرکار دو عالم نے بی بی فاطمہ کے رشتے کا معاملہ آپ کی وجہ سے روک رکھا ہے۔ یہ سن کر حضرت علی کی آنکھیں نم ہو گئی اور کہنے لگے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پسند ہے، میں ان سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اپنی غربت کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہیں کر پاتا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کہنے لگے، اے علی، ایسا نہ کہو، ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دولت ایک اڑتے غبار کی طرح ہے۔ حضرت علی خاموش ہو کر گھر چلے گئے۔ گھر میں کچھ دیر بیٹھ کر آرام کیا، اس کے بعد اپنا اونٹ کھولا اور اس کے اوپر سوار ہو گئے۔ پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس آ کر دروازہ کھٹکایا۔ اندر سے حضرت کلثوم کی آواز آئی اور کہنے لگی، دروازے پہ کون ہے؟ کمرے سے پیارے نبی سرکار دو عالم نے آواز دی کہ اے کلثوم، یہ وہ ہے جس کو اللہ بہت محبت کرتے ہیں اور یہ بھی اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، اٹھو اور دروازہ کھولو۔ حضرت کلثوم فرماتی ہیں کہ یہ بات سن کر میں اتنی تیزی سے اٹھی کہ میں اپنی چادر میں الجھنے لگی۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا حضرت علی کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت علی نے آ کر نبی کو سلام پیش کیا اور پیارے نبی نے بھی سلام کا جواب دیا۔ سلام کر کے حضرت علی پیارے نبی کے سامنے بیٹھ گئے اور زمین کھودنے لگے۔ یہ دیکھ کر پیارے نبی سرکار دو عالم فرمانے لگے، اے علی، کوئی بات ہے جو تجھے پریشان کر رہی ہے تو مجھے بتاؤ،
میں تیری ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ حضرت علی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میری جان آپ پر قربان، آپ نے مجھے میرے چچا اور چچی سے گود میں لیا، میں اس وقت ناسمجھ بچہ تھا، آپ نے میری رہنمائی فرمائی، آپ نے مجھے ماں باپ سے بڑھ کر محبت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کے ذریعے ہدایت فرمائی، میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا گھر ہو، میری بیوی ہو، یا رسول اللہ، کیا آپ اپنی لگتے جگر حضرت بی بی فاطمہ کو میرے نکاح میں لانا پسند کریں گے؟ پیارے نبی خوشی سے کھل اٹھے اور مسکرا کر کہنے لگے، اے علی، تم سے پہلے مجھے جبرائیل کے ذریعے یہ پیغام بھیجا گیا ہے، تو مجھے یہ بتا کہ تیرے پاس کوئی چیز ہے جو تم فاطمہ کے نکاح کے لیے دے سکو؟ حضرت علی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، آپ میری حالت جانتے ہیں کہ میرے پاس صرف ایک تلوار ہے اور ایک پانی لانے والا اونٹ ہے، ان دونوں چیزوں کے سوا میرے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ پیارے نبی فرمانے لگے کہ تلوار سے تو تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے اور اونٹ پہ تم پانی لاد کر اپنا گھر چلاؤ گے، اور سفر میں بھی اونٹ تمہاری رہنمائی کرے گا، لیکن ذرا کے بدلے میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کرتا ہوں۔ پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، علی، تیرا اور فاطمہ کا نکاح تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں میں ہی کر دیا ہے، تیرے آنے سے پہلے جبرائیل مجھے یہ پیغام دے گیا ہے، میں نے تو صرف اعلان کرنا ہے، تو مسجد میں پہنچو، میں تمہارے پیچھے آ رہا ہوں اور تمہارے اور فاطمہ کے نکاح کا اعلان کروں گا۔ حضرت علی اتنی خوشی سے باہر نکلے کہ خوشی سے وہ جھومتے ہوئے جا رہے ہیں، اور راستے میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نظر آئے، ان کے ساتھ ٹکر ہوئی، وہ پوچھنے لگے، اے علی، اتنے خوش ہو کر تم کہاں جا رہے ہو؟ تو علی نے خوش ہو کر جواب دیا کہ رسول اللہ نے اپنی پیاری بیٹی کا رشتہ مجھ سے کر دیا ہے، اور اللہ پاک نے اس سے پہلے میرا اور فاطمہ کا نکاح آسمانوں میں ہی کر دیا ہے، ابھی میں مسجد میں جا رہا ہوں اور میرے پیچھے پیارے نبی رسول اللہ بھی تشریف لائیں گے۔ وہ دونوں یہ سن کر بہت ہی خوش ہو گئے اور حضرت علی کو گلے لگ کر مبارکباد دی۔ وہ تینوں صحابی مسجد نبوی میں تشریف لائے اور ان کے پیچھے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ پیارے نبی تشریف لائے اور تمام لوگوں سے کہنے لگے، میری بیٹی فاطمہ اور حضرت علی کا نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا ہے، اور مجھے بھی حکم دیا ہے کہ میں بھی نیچے نکاح پڑھ دوں اور سب لوگوں میں اعلان کر دوں کہ میں نے اپنی بیٹی حضرت علی کے نکاح میں دے دی۔ اسی طرح سے پیارے نبی رسول اللہ سرکار دو عالم نے حضرت علی اور بی بی فاطمہ کا نکاح وہاں پڑھ دیا۔ اس کے بعد پیارے نبی نے فرمایا، اے علی، تو کھڑے ہو کر خطبہ نکاح پڑھو۔ حضرت علی نے کھڑے ہو کر یہ خطبہ پڑھا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، ان کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور آپ نے فرمایا، نکاح اللہ کے حکم پر امر ہے اور آپ نے اس کی اجازت دی ہے۔ سرکار دو عالم نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے اور میری اس ذرا کو بطور حق مقرر فرمایا ہے۔ میں اور سرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نکاح پر راضی ہیں۔ تم سب لوگ بھی پیارے نبی رسول اللہ سرکار دو عالم سے پوچھ لو اور ہمارے نکاح کے گواہ بن جاؤ۔ سبھی مسلمانوں نے وہ نکاح قبول کیا اور کہا کہ اس جوڑے کو اللہ کئی نعمتوں سے نوازے اور یہ جوڑا محبت اور خوشحالی سے رہے۔ اس کے بعد حضرت علی نے اپنی زرع لی اور بازار میں حضرت عثمان غنی کو فروخت کر دی۔ اسی طرح سے یہ خوبصورت نکاح ہو گیا۔ ان دونوں نے بہت ہی صبر کے ساتھ اپنے دن بسر کیے۔ ان کے اوپر بہت ہی غربت کے امتحان آئے تھے، لیکن یہ ہر امتحان
امتحان میں پاس ہو کر اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جوڑے میں بہت ہی محبت قائم کی تھی، خوشحالی بھی قائم کی تھی۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔